باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثناء اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثناء کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہا ہوں۔ ہم سیرت النبی کے سبق کے اوپر موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور ان کے صحابہ نے اس دین کی خاطر کس قدر قربانیاں دیں، حالانکہ وہ تو لکھے پڑھے تقدیر میں جنتی تھے، لیکن انہوں نے بھی اس دین کی خاطر اتنی ان گنت قربانیاں دیں۔ کیوں دیں؟ میرے اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ سیٹ کرنے کے لیے، ایک راستہ اور طریقہ، ایک گائیڈ لائن، ایک پیرامیٹر سیٹ کرنے کے لیے کہ اگر دین کے راستے کے اوپر چلنا ہے تو کبھی ابتلائیں بھی آئیں گی، کبھی مشکلات بھی آئیں گی، کبھی مالوں سے آزمایا جائے گا، کبھی جانوں سے آزمایا جائے گا، لیکن تمہارے قدم کے اندر لرزش نہیں آنی چاہیے، تمہیں ڈگمگانا نہیں چاہیے، تمہیں ڈولنا نہیں چاہیے۔ سیرت النبی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس قدر تکلیفوں کے ابواب ہیں، جو آپ کے سامنے پہلے بھی رکھے، انہی تکلیفوں میں سے ایک عظیمت کا، استقامت کا، صبر کا، جرت کا، ہمت کا عظیم الشان باب شعب ابی طالب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا پناہ لینا، اور ان کے ساتھ قریش مکہ کا ہر قسم کا بائیکاٹ کرنا بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم بڑھتے گئے، یہاں تک کہ قریش مکہ نے آپس میں ایک ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، لکھ لیا، دستاویز بنا کے خانہ کعبہ کے اندر ٹانگ دی۔ کیا لکھا؟ بنو عبد المطلب یعنی ابو طالب ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ متعلق جتنے بھی رشتے ہیں ان سب کا معاشرتی بائیکاٹ ہوگا۔ کس قسم کا بائیکاٹ؟ ان سے نہ شادی بیاہ کیا جائے گا، نہ مال تجارت خریدا جائے گا، نہ مال تجارت فروخت کیا جائے گا۔ کس قسم کا بائیکاٹ؟ نہ ان کو کھانا بیچا جائے گا، نہ خوراک بیچی جائے گی۔ اس قسم کا بائیکاٹ کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو عبد المطلب ہمارے حوالے نہیں کرتے، تب تک ہم ان کا یہ بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ ادھر سے یہ دستاویز قریش مکہ نے خانہ کعبہ پہ ٹانگ دی، ادھر بنو عبد المطلب بیچ میں کفار بھی تھے، بیچ میں مسلمان بھی تھے، انہوں نے کچھ نے قبائلی عصبیت کی بنیاد کے اوپر، کچھ نے ایمان اور تقوی کی بنیاد کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا اعلان کیا۔ کہا یہ کیا کہتے ہو کہ محمد کو خود اپنے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حوالے کر دیا جائے تاکہ تم ان کو قتل کر دو؟ پھر ہم کیوں کر زندہ رہیں؟ یہ قبائلی عصبیت بھی ابری، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس عصبیت اور فیصلے کے جو نتائج ہیں وہ کیا برآمد ہوں گے۔ جناب ابو طالب جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، آج بھی آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ پہلی رات شعب ابی طالب میں آئی، اس طرح دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھا سب سو گئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھایا، اپنے رشتہ داروں کے بستر میں خلط کر دیا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ کفار مکہ اور قریش مکہ
مکہ اگر رات کی طریقی میں حملہ کریں کسی کو پتہ نہ لگ سکے کہ محمد الرسول اللہ کون سے ہیں، میرا بیٹا میرا بھتیجا کوئی اور شہید بھی ہو جائے قتل بھی ہو جائے، محمد الرسول اللہ کو آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح بنو عبد المطلب نے شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن ہوا کیا، معاشرتی بائیکاٹ ایسا تھا، اتنی سختی تھی، خوراک خریدنے کی اجازت نہیں تھی، خوراک خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور مورخین محدثین نے لکھا صحیح سند کے ساتھ کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر، اس گھاٹی میں ایسے ایسے محیر العقول واقعات آئے، عمر بھی ہیں، امیر حمزہ بھی ہیں، جری بھی ہیں، جرت مند صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن اپنی امیر کی اطاعت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم دیا، استقامت کا یہ پہاڑ وہاں پہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جرت بھی ہے، لڑنے کی طاقت موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اس وقت اگر تلوار کو اٹھایا گیا تو کفار مکہ اور قریش مکہ ہو سکتا غالب آ جائیں۔ میری یہ تیار کردہ جماعت، یہ نقوش عظمت رفتہ، یہ نفوس قدسیہ جن کو میں نے بڑی محنت سے تیار کی ہے، کہیں میری کل جمع پونجی لٹ نہ جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صبر، استقامت، عزیمت، استقلال اور مصیبتوں کے اوپر اللہ کا شکر کرنے کا اعلان کیا۔ کس قسم کا شکر؟ صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ شیب ابی طالب میں سے کوئی صحابی اور رسول اللہ کا ساتھی اٹھتا، بھوک سے گرنے لگتا، خوراک کا بائیکاٹ، وہ کیا کھاتا؟ درختوں کے پتے۔ میرے بھائیوں، صحرا کے اندر درختوں کے پتے تو ایسے کرخت اور تلخ ہوتے ہیں کہ اونٹ بھی چھانٹ چھانٹ کر دیکھ دیکھ کر اپنی مرضی کا پتا کھاتا ہے، لیکن یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ان پتوں کو کھا کے گزارا کیا۔ اور بعض صحیح روایات کے اندر الفاظ یہ ہیں، صحابیوں کے اوپر یہ کفیت آ گئی کہ کھال کا کوئی ٹکڑا، حلال جانور کی کھال کا، اس وقت تو جب خوراک نہ ہو، آپ کو پتہ جب اضطرار کی حالت ہو ہر چیز حلال ہو جاتی ہے، لیکن حلال جانور کی کھال کا کوئی ٹکڑا زمین پہ سوکھا پڑا ہوتا، اس کو پیستے، اس کا پاؤڈر بناتے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور اس پاؤڈر کو ہلکے ہلکے پانی کے ساتھ پھانک لیتے کہ پیٹ میں کچھ جائے تو صحیح۔ 3 برس ایک دن کی کہانی نہیں ہے، 3 برس ان ابتلاؤں میں، آزمائشوں میں گزر گیا۔ آخر کفار مکہ کے اندر کچھ باضمیر تھے، ایمان قبول نہیں تھا چاہے کیا ہوا، کچھ باضمیر لوگ موجود تھے۔ ہشام بن عمر اٹھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو کھانا کھائیں، ہم تو پانی پیے، ہمارے ہی کنبے، ہے تو قریشی تھے، ہمارے ہی قبیلے کے لوگ، وہاں فاقوں سے مرنے کی نوبت، بچے بلبلا رہے ہیں، جانوروں کی ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں۔ اٹھا ہشام بن عمر زہیر بن ابو امیہ کے پاس گیا، لمبی چوڑی طویل داستان ہے، اس سے جا کے بات کی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یار ہم دو کیا کر سکتے ہیں، تیسرا ملاؤ۔ مطعب بن عدی کے پاس چلے گئے، 3 ہو گئے، انہوں نے کہا چوتھا ملاؤ۔ ابو البختری بن حشام کے پاس چلے گئے، 4 ہو گئے، انہوں نے کہا 5واں ملاؤ۔ اسود بن مطلب بن اسد کے پاس چلے گئے، یہ عبد المطلب کے بیٹے نہیں ہیں، یہ بن اسد ہیں، اسود بن مطلب بن اسد، ان کے پاس چلے گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ کہا ہم 5 ہو گئے ہیں، کل کے دن ہم ایک چال چلیں گے، تو طواف کری زہیر، جب تو طواف کر لے تو کھڑا ہو جائیں اور اس معاشرتی بائیکاٹ کے خلاف آواز کو بلند کری، خانہ کعبہ کے اندر ان بدبختوں نے جو دستاویز ٹانگی ہوئی ہے اس کو پھاڑ دیں۔ ایسا ہی ہوا، زہیر بن امیہ کہنے لگے بڑا ظلم ہے، ہم خانہ کعبہ کی رکھوالی کرنے والے، ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے، ہم یہاں کی عمارتیں بنانے والے، ہم بیواؤں کی اپنی طرف سے مدد کرنے والے، ہم حاجیوں کو جو آتے ہیں کھانا کھلانے والے، اور ہمارے اپنے رشتہ دار شیب ابی طالب میں فاقوں سے مرنے لگے ہیں۔ میں ظلم کی اس دستاویز کو نہیں مانتا۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، خاموش ہو جا۔ اب ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، اب بس 1-2 دن کی گیم ہے، 1-2 ہفتوں کی گیم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو سمجھا نہیں، جو 3 سال تک بھوکے فاقے کاٹ لیے، اذیتیں اور آزمائشیں سہ کر محمد الرسول اللہ کو تیرے حوالے نہیں کیا،
تو سمجھتا ہے 1-2 ہفتوں کے بعد کر دیں گے، تیری خام خیالی ہے۔ ساتھ ہی یہ جو 5 لوگوں نے پورا پلان کیا تھا، ابو البختری بن ہشام بھی کھڑا ہوا، ہشام بن عمر بھی کھڑا ہوا، مطعم بن عدی بھی کھڑا ہوا، سارے کہنے لگے ہم اس دستاویز کو نہیں مانتے۔ بعض روایات کے الفاظ ہیں، ابو طالب چونکہ محترم تھے، ان کو آنے جانے کی مکہ میں اجازت موجود تھی، وہ اس مجلس کے عینی شاہد ہیں کہ یہ ایسے پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے وہی سے ایک رات قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع دی جو انہوں نے اپنے چچا ابو طالب کو دے دی تھی۔ ابو طالب کھڑے ہوئے، کہا زہیر بن امیہ، ہشام بن عمر، اسود بن مطلب اور تمہیں مطعم بن عدی، اس دستاویز کو پھاڑنے کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ہم تو آپ کے حق میں بول رہے ہیں، مجھے محمد نے یعنی بھتیجے نے یہ اطلاع دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دستاویز کو سارے کا سارا ختم کر دیا، دھیمک وہ دستاویز چاٹ چکی ہے، اٹھو پھاڑنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے دستاویز کھولی، اللہ کے نام کے علاوہ ہر چیز مٹ چکی تھی۔ یہ معاشرتی بائیکاٹ اس طرح ختم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتلاؤں اور مشکلات کے اندر جس قسم کی عظیمت کا، استقلال کا مظاہرہ کیا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باب نا سیرت میں پڑھایا نہیں جاتا۔ سابقہ انبیاء کے اندر تکلیفیں آئی ہیں، انبیاء کو آروں سے چیرا گیا، ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا ہے، ابراہیم کے اوپر مشکلات آئیں، انبیاء کے اوپر مشکلات آئیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے خود کہا جس طرح کی تکلیفیں، جس طرح کی آزمائشیں مجھے میرے اپنے ہی رشتہ داروں نے دی، شاب کا کسی نبی کو نہیں دی۔ یہ رسول اللہ کے رشتہ داری تو تھے، کوئی چچا ابو لہب تھا، کوئی پھپھا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی خاندان کا ہے، سارے قریشی ہیں، رسول اللہ کے ساتھ نسب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں کیوں صحیح ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی نہیں تھے؟ پہلے بھی آپ کے یہ بات سامنے، صحابہ جنتی نہیں تھے؟ بشارتیں مل گئی ہوئی ہیں۔ یہ تکلیفیں میرے اور آپ کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ایک استقامت کا باب، ایک دین پہ چلنے کے راستے متعین کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مشکل کا ایسا عظیم سال تھا۔ شیب ابی طالب سے نکلے، چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بعد ازاں کبھی گفتگو کریں گے۔ ابھی چچا ابو طالب کی وفات کا صدمہ ہے، علم ہوا خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی رشتے ایسے ہیں، ایک ابو طالب نے ہر مقام کے اوپر، ہر محاذ کے اوپر رسول اللہ کا دفاع کیا، ایک ماں خدیجہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا صرف اپنے خاندان کے ساتھ دفاع نہیں کیا، اپنے مال کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے معاشرتی معاملات اور رویوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا۔ امی خدیجہ کے اوپر انشاءاللہ وقت آئے گا جب مکمل طور پہ انشاءاللہ ان کے فضائل و مناقب کو کوشش کریں گے کہ ایک جمعے میں بیان کیا جائے۔ ابھی یہ جو سال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال میں غم کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں۔ کیا نوحہ کیا؟ کیا گریبان کو چاک کیا؟ کیا چہرے کو پیٹا؟ کیا آہو بکا کی؟ یا رب کے سامنے سجدوں میں گر گئے؟ یہ وہ سال ہے جس سال اتنی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ میں اپنے ساتھیوں کے لیے یہ جو ایک دستہ، یہ جو ایک خوبصورت گلدستہ میں نے تیار کیا ہے، ان کے لیے ایک ایسی جگہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں جس کے اندر یہ دعوت و تبلیغ بھی کرے۔ جیسے آپ کے سامنے پہلے رکھا، ہجرت حبشہ کا مقصد بھی دعوت کا نیا میدان تیار کرنا تھا، اسی طرح سفر طائف کا مقصد صرف ہجرت کرنا نہیں تھا بلکہ دعوت کا ایک نیا میدان قائم کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہمیشہ ان میدانوں کے اوپر غور کرتے رہے، حبشہ کے اوپر، طائف کے اوپر، مدینہ کے اوپر، کہ میں کہاں پہ جا کے ایک اسلامی ریاست، ایک دعوت اور دین کا
ایک مرکز قائم کر سکتا ہوں۔ اسی سوچ اور فکر کے تحت آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ میرے اور آپ کے جیسا کوئی ہوتا، چچا فوت ہو گیا ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، کچھ دن ریسٹ کرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے، نہیں، کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ کی قسم یہ جو سفر طائف ہے یہ عظیمت کی، قربانیوں کی ان منٹ داستان ہے۔ آج صرف کہنے والا، آپ سننے والے بھی، میں اپنی بات کرتا ہوں، چلے آج کلمہ پڑھا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی نوکری کرتے ہیں، اللہ کی تھوڑی سی نوکری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ پھولوں سے استقبال کرتے ہیں، پلکوں کو بچھاتے ہیں، دلوں کو فراخ کرتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور وہ رسول جب خود طائف میں گیا ہے اور جا کر وہاں پہ گفت و شنید کی ہے، عجیب منظر کائنات نے دیکھا، لوفر، لچے اور لفنگوں کو بنو ثقیف نے اور بعد میں بنو ثقیف کا انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا، پتھر مارے جائیں۔ آج اس رسول کے کلمہ گو ہمارا استقبال پھولوں سے ہو، اور وہ نبی جس کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، اس کا استقبال پتھروں سے ہو رہا ہے، کنکریوں سے ہو رہا ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی پتھر لگے، سینے پہ بھی پتھر لگے، پاؤں پہ بھی پتھر لگے۔ مورخین نے لکھا اور رسول اللہ نے خود کہا، آپ سے پوچھا گیا شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اس سے سخت دن تو کوئی نہ آپ کی زندگی میں ہوگا۔ رسول اللہ نے کہا اس سے بھی سخت دن میری زندگی میں آیا تھا جب میرا چہرہ بھی لہو رنگ تھا، سینہ بھی لہو رنگ تھا، کپڑے بھی لہو رنگ تھے، ایڑیاں بھی لہو رنگ تھی، اور میری ایڑیاں خون سے اس طرح بھری ہوئی تھی کہ میرے جوتوں کے ساتھ چپکی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت میں بڑی تکلیف محسوس کرتا تھا، میں بڑی ازمائش محسوس کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ کی زندگی کے 10ویں سال پہلا دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نکلا، انما اشکو الیک۔ یہ وہی لفظ ہے جو سابقہ انبیاء نے کہا تھا، انما اشکو بسی وحزنی۔ یہی الفاظ آج رسول اللہ کی زبان پہ بھی آ گئے، لیکن جو اگلے الفاظ ہیں اس میں یہ کہا، اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، بات یہاں تک ہوتی تو آپ کہتے رسول اللہ نے بھی شکایت کر دی۔ اگلی بات کیا کی، اللہ میں کمزور ہوں، میں شکایت کرتا ہوں مجھے طاقت دے، اللہ میرے جسم اور بدن میں آج قوت نہیں رہی، اتنے پتھر پڑ چکے ہیں کہ میں کھڑا رہ سکوں۔ اللہ شکوہ کیا کر رہے ہیں، اللہ مجھے قوت دے کہ میں مزید آزمائشیں اور ابتلائیں سہ سکوں، اللہ مجھے یہ قوت دے۔ اور پھر آخر میں جو دعا پڑی آج بھی مسلمانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ نے یہ دعا مجھے آپ کو عنایت کر دی۔ جب کبھی انسان اس قسم کی مشکل میں پھنس جائے کہ زبان سے شکوہ نکلنے لگے، یا رب سے ناراضگی کا اندیشہ ہونا لگے، یا رب سے بندہ چاہے پیار سے کسی بھی طرح رب کے سامنے دل میں یہ بات آئے کہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا جب کبھی ایسا موقع آ جائے آپ نے اور میں نے بھی کیا پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، ہر چیز پہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ آپ کے دل کو قرار آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا ان کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی میں یہ پڑھ ہی رہا تھا، رسول اللہ بھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں گر گئے، اللہ سے باتیں کی، اللہ سے فریاد کی۔ جب گر گئے اللہ رب العزت کی رحمت کو بھی جوش آیا، اللہ کی غیرت کو کیسا جلال آیا۔ اللہ کی قسم محدثین نے یہ باب لکھا ہے کہ حضرت نوح چاہے 900 برس تبلیغ کرتے رہے، ڈٹے رہے، انہوں نے تو کہہ دیا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اللہ 900 برس دن رات ان کو بلایا، یہ جو 80-82 ہیں ان کے علاوہ کوئی ایمان لے کے نہیں آیا۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک۔ حضرت نوح کہہ اٹھے
محدثین نے اس باب کو رقم کیا رسول اللہ کی کفیات کے ساتھ۔ نوح نے پھر اللہ سے کیا دعا کی؟ بد دعا مانگ لی بالآخر، کیا کہا؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ 900 برس تیرا نبی گالیاں سہتا رہا، پتھر کھاتا رہا، ان کو پکارتا رہا دن رات صبح و شام، یہ غافل ایسے بدبخت ہیں ایمان ہی نہیں لے کے آتے۔ اللہ اب تیرا نبی یہ دعا کرنے لگا ہے روئے زمین کے اوپر کوئی کافر ان 82-83 کے علاوہ زندہ نہ رہے، اور اللہ بھی اپنے نبیوں کی لاج رکھتا ہے۔ بتائیے نوح کی اس بد دعا کی وجہ سے صرف عرب میں، صرف جہاں پہ نوح رہتے تھے وہاں پر عذاب آیا؟ نہیں، اللہ نے نوح کی بد دعا ایسی پوری کی، آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک زمین کا، دھرتی کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا جس کے اوپر سیلاب نہ آیا ہو، اور زمین کے اوپر سے ہر کافر کو، ہر انسان کو مار دیا گیا سوائے ان 83 افراد کے۔ یہاں پہ محدثین نے ایک باب باندھا، موازنہ کیا، کمپیریزن کیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ 900 سال نہیں تھا بلایا، لیکن تکلیفیں اور آزمائشیں، ابھی شیب ابی طالب پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے ہجرتوں کے اسباب، ہجرت حبشہ وغیرہ، یہاں پہ اتنی تکلیف میں ہیں، اتنی اذیت میں ہیں، آسمان سے اللہ نے مالک الجبال کو جبریل امین کے ساتھ نازل کر دیا۔ سوال کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ نازل کیا ہے، آج آپ نے اللہ کے سامنے کچھ الفاظ ایسے کہے ہیں، رب کہتا ہے محمد سے جا کے پوچھئے، حکم دیا جائے کفار کو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے اور آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں اس نبی کی استقامت اور صبر کے اوپر۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے جبریل، میں رب سے ان کے اوپر عذاب کی دعا نہیں کرتا، میں تو یہ چاہتا ہوں ان میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایسے بچے پیدا ہوں جو کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں یہ چاہتا ہوں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اگر پہچان جاتے تو ایمان لے آتے۔ اس وقت جبریل کے دل کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا گزری ہوگی کہ فرشتہ عذاب کا اتر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہوتا، دنیا جہان کے اندر سے کفار کو ختم کر دیا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتیں عالمین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میرے ایسے پیروکار پیدا فرما، میرے ایسے تابعدار پیدا فرما جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر بھی ایمان لے کے آئیں اور میری نبوت کا اعلان بھی کریں۔ یہی وجہ ہے پھر پورے کا پورا طائف، آپ کو پتہ ہے کہ وقت ایسا بھی آیا، آج بھی دیکھ لیجئے، پورے کا پورا حجاز ایک کافر اور مشرک 1400 برس بیت چکے ہیں، وہاں پہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کیسے ایمان کا، کیسی دعا کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں، عتبہ اور شیبہ کے باغ میں آ کے پناہ لی۔ انہوں نے اس وقت ترس کھایا، انگور کا خوشہ عداس نصرانی نے پیش کیا۔ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ جنہوں نے کس بات کے اوپر اسلام قبول کیا؟ سنیے کس بات کے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کا ہوشہ کھانے لگے تو کہتے ہیں بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں۔ عداس نصرانی، اور بعد نے اس کو اداس بھی کہا، عداس نصرانی کہنے لگا یہ آپ نے کیا نام لیا ہے؟ کہا اس رب کا جس نے مجھے یہ خوراک دی، جس نے مجھے یہ کھانا دیا، میں اسی کے نام کے ساتھ کھاؤں گا۔ آپ اللہ کو ماننے والے؟ عیسائی تھا، اللہ کو ماننے والا تھا۔ تو کہاں گئے؟ میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا اس علاقے میں، تو کہاں گئے؟ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم نے کہا سلام ہو یونس کے اوپر، وہ بھی نینوا کے رہنے والے تھے۔ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ میرا بھائی تھا، وہ بھی نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس کہتا ہے اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نینوا کے یونس کو جانتے ہیں اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، لائیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عتبہ اور ربیہ کہنے لگے او بے وقوف،
کیا ہو گیا تجھے؟ اپنے ایمان سے پھر گیا، کہا تم اس کو نہیں پہچانتے۔ یہ بھی دیکھے قسمت کی بات ہے، عتبہ، شیبہ، ربیہ وغیرہ، ولید، سارے کوئی بھی ایمان نہ قبول کر سکا، اور یہ ان کا غلام نینوا سے آیا ہوا صحابی رسول بھی بن گیا، اور صرف بسم اللہ پڑھنا کی وجہ سے اسلام کو بھی قبول کر لی۔ یہ قسمت کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، اب خطرہ ہے کہ مکہ میں کیسے داخل ہوں، مکہ سے تو نکل آیا ہوں، مکہ میں تو اطلاع پہنچ گئی ہے کہ رسول اللہ طائف گئے ہیں، اور مکہ کے لوگ مشتعل ہیں کہ یہ طائف میں ایک ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، طائف والے ہمارے حلیف ہیں۔ یہ ایک لمبا چوڑا سیرت کا باب ہے، جو تفصیلات پڑھنا چاہے وہ سیرت کے اس باب کو دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ یہ قریش کے حلیف تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دیں، سہیل بن عمر کو بھی پیغام بھیجا، مجھے پناہ دے، دونوں نے انکار کر دیا اپنے نمائندے کو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں جناب زید تھے، ان کا بھی ایک عظیم الشان کردار ہے، انشاءاللہ وقت آیا ان کی سیرت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ بھیجا مطعم بن عدی کے پاس، یہ وہی مطعم بن عدی ہے جس نے شیب ابی طالب کی دستاویز کو پھاڑنے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا، اس بائیکاٹ کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور نیچر یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار میں سے جن چند لوگوں کا احترام اور عزت برقرار رکھی ہے، ان میں سے ایک مطعم بن عدی بھی شامل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجوہات یہ ہیں کہ مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، اس نے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ خانہ کعبہ آئے، 2 رکعت نفل کو ادا کیا، گھر تک چھوڑ کے آئے۔ مطعم بن عدی خانہ کعبہ میں کھڑا ہوا، قریش کو کہنے لگا سن لو، میں نے محمد بن عبداللہ، ایمان تو نہیں تھا لایا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، خبردار کوئی میری پناہ نہ توڑے۔ اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ جب بدر کی بات آئے گی، ایک صرف یاد دہانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ کہہ دیتا کہ اے اللہ کے رسول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو آزاد کر دیا جائے، تو میں مطعم بن عدی کے قول کے اوپر لبیک کہتا ہوا 1 روپے کے بغیر ان سب کو آزاد کر دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسانات کیے۔ اور حسان بن ثابت نے مطعم بن عدی کی شان میں قصیدہ کہا، لیکن قصیدے کے جو الفاظ ہے نا، اس کے ایک جملے کے اوپر آپ نے ذرا غور کرنا ہے تاکہ ایمان اور ہدایت کہیں دلوں سے نکل نہ جائے۔ کہا عزت والا، بزرگی والا، احترام والا قریش مکہ میں اگر کوئی تھا تو مطعم بن عدی تھا، اور اگر عزت، بزرگی، احسان، احترام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی وجہ سے جہنم سے کوئی بچ جاتا تو مطعم بن عدی بچتا، لیکن نہیں بچے گا، کیونکہ اقرار نہیں کیا توحید کا، رسالت کا اقرار نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔